جیسے ہی اس نے یونیورسٹی میں قدم رکھا ہر طرف سے پھول اس پہ برس رہے تھے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ڈیئر درفشا, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے تمام میل اور فیمیل اسٹاف نے اس کی برتھ ڈے پہ اسے آج واقعی میں سرپرائز کر دیا تھا. تھینک یو سو مچ. پھولوں کا گلدستہ تھامتے ہوئے مسکرائی تھی. پورا اسٹاف بہت اچھا تھا. کو ایجوکیشن میں وہ سب بچوں کو تعلیم دے رہے تھے اور یونیورسٹی کا ماحول واقعی بہت شاندار تھا اور اس سب کا کریڈٹ اس یونیورسٹی کے ڈین مسٹر رضا وقار کو جاتا تھا جو عرصہ دراز سے اس یونیورسٹی کو چلا رہے تھے. سب ان کی دل سے عزت کرتے تھے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ بیمار تھے اور یونیورسٹی نہیں آ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا. ان کی بیسٹ ٹیم میں 5 لوگ تھے. پروفیسر ندیم جو ایجڈ تھے اور بہت اچھی نیچر کے مالک تھے, HR ڈپارٹمنٹ میں سے تھے. مس رابعہ جو ایک نہایت شفیق خاتون تھی. سر فہد اور سر جنید ینگ ٹیم ممبرز تھے اور ان کی ٹیم کا ایک حصہ تھی درفشا جو سب کو ہی بھاتی تھی اپنی سافٹ نیچر کی وجہ سے, لیکن اس کا رضا وقار کا بیسٹ ٹیم کا حصہ ہونا یونیورسٹی کے کچھ اسٹاف کو چپتا بھی تھا جس کا درفشا نے کبھی نوٹس نہیں لیا تھا. سبھی اس وقت اسٹاف روم میں موجود تھے. جن کی پریڈز لگے تھے وہ اپنی اپنی کلاسز لے رہے تھے. بھائی درفشا تمہاری تو موجیں ہیں, اچانک ہی برتھ ڈے سرپرائز ملا اور پھر گفٹس الگ. بھائی ہمیں تو آج تک کسی نے برتھ ڈے تک وش نہیں کیا تھا. میم نیلم نے منہ بناتے کہا. وہاں موجود سبھی کو ان کی بات بری لگی لیکن درفشا نے ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر دیا. تبھی دروازے پہ نوک ہوئی اور پروفیسر ندیم اندر داخل ہوئے. سبھی اپنی جگہ سے ادب میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا بھائی کچھ ہی دیر میں اسٹاف میٹنگ ہے, سر رضا تو آ نہیں سکتے, تب ان کی جگہ اس یونیورسٹی کا چارج ان کے بیٹے اذلان شاہ سنبھالیں گے جو تھوڑی ہی دیر میں یونیورسٹی پہنچنے والے ہوں گے. میم رابعہ اور مس درفشا آپ میٹنگ روم سیٹ کروا دیں اور مسٹر فہد آپ ریفریشمنٹ کا بندوبست کریں. مسٹر جنید آپ اپنی ڈسپلن ٹیم کے ساتھ ڈسپلن مینٹین رکھیں تاکہ اسٹاف بھی الرٹ رہے کیونکہ سر رضا نہیں ان کے بیٹے ہیں اور تھوڑے سخت قسم کے مزاج کے ہیں. سو بی کیئرفل آل آف یو. پروفیسر ندیم سب کو انفارم کرتے جا چکے تھے. تھوڑی دیر میں افراتفری مچ گئی. اذلان شاہ نے یونیورسٹی میں قدم رکھا. اس کے ماتھے پہ 2 پل پڑے. سن گلاسز کی اوٹ سے اس نے پوری یونیورسٹی میں ایک تنقیدی نگاہ دوڑائی. وہ اپنے بابا کی بیماری کی وجہ سے دبئی سے پاکستان آیا تھا. اسے لگا وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ واپس دبئی لوٹ جائے گا, لیکن ان کی بیماری طول پکڑ گئی تھی. اب وہ زیادہ دیر بستر پہ ہی ہوتے ہیں. ان کے جوائنٹس کا مسئلہ ہو گیا تھا. ڈاکٹرز نے انہیں چلنے پھرنے سے منع کر دیا تھا. بات کے کہنے پہ وہ ان کی یونیورسٹی پہ آنے میں رضامند ہوا تھا, ورنہ یونیورسٹی سے اس کا کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا. وہ بزنس مین تھا اور اب مجبوری میں اسے سب کرنا پڑ رہا تھا. پہلی بار باپ نے کوئی خواہش کی تھی اور وہ پورا کرنا چاہتا تھا. سر السلام علیکم. پروفیسر ندیم ان کے جانب بڑھے, ان سے مصافحہ کیا. انہیں لیے وہ اندر میٹنگ ہال کے جانب بڑھے جہاں آلریڈی سب موجود تھے. اذلان نے سب پہ ایک نگاہ ڈالی اور سربراہی نشست پر برجمان ہوا. رسمی سلام دعا کے بعد اپنے بابا کے حوالے سے بات کرتے اس کا لہجہ نم ہوا. پورے ہال میں مکمل خاموشی تھی. ابھی وہ دوبارہ بولتا کہ کسی کے موبائل کی ٹون بجنے لگی. سبھی نے گردن موڑ کے دیکھا. اذلان کی نگاہ بھی اس طرف اٹھی. موبائل پہ رنگ ٹون بجے جا رہی تھی. مس درفشا پلیز سوئچ دا سائلنٹ موڈ. پروفیسر ندیم نے سخت سنجیدگی سے کہا. وہ 2 غزالی آنکھیں پلک جھپکے اذلان کو دیکھتی اپنی بیگ پہ جھکی تھی اور جلدی سے اپنا فون نکالتے سائلنٹ پہ کیا. اس دوران اذلان کی نگاہیں اس پہ رہی جن میں ناگواری کے تاثر شامل تھا. درفشا نے پلکیں اٹھاتے سامنے بیٹھے نئے ڈین کو دیکھا جو اس وقت اسے دیو ہی لگا تھا. اس کی گہری کالی آنکھیں ان سے درفشا کو خوف سا محسوس ہوا اور پلکیں واپس جھکا دی. مجھے ایڈمن اسٹاف اپنی فائل کے ساتھ میرے آفس میں ملے. The meeting is over. اذلان کے الفاظ پہ سبھی نے اس کی طرف دیکھتے اس کی اپنی سیٹ سے اٹھنے پہ خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے. وہ وہاں سے بڑے کروفر سے باہر نکلا تھا. سبھی اس کی ساحرانہ پرسنالٹی سے مروب نظر آ رہے تھے. پروفیسر ندیم پورے اسٹاف کی فائز ڈین کے روم میں پہنچانے کا آرڈر دیتے خود بھی اذلان شاہ کے پیچھے نکلے تھے. اوف کیا پرسنالٹی ہے اذلان شاہ کی. نیلم کا اس پہ دل آ گیا. وہ ویسے بھی دل پھینک مشہور تھی. اپنے فرینڈز کے ساتھ وہ اذلان کی پرسنالٹی پہ باتیں کرتی باہر نکلی. درفشا جلدی آئیے. مس رابعہ نے اسے پکارا تو وہ چونکی. گھر کے نمبر سے کال آ رہی تھی تو وہ اٹھا نہ سکی اور ابھی بزی اتنا تھی کہ دوبارہ کال کر کے پوچھ بھی نہ سکتی تھی.
लब भेजे मोबाइल वापस बैग में रखा और मिस राबिया के पीछे वो भी बाहर निकली। इस वक्त अजलान शाह ने सभी को काम में लगा दिया था। वो सब डिपार्टमेंट्स को चेक कर रहा था और सब अपनी अपनी फाइल्स को जो अधूरा काम था वो मुकम्मल करने में लगे हुए थे। तो दुर्रफिशा अपनी सीट पर आके बैठी और अपने डिपार्टमेंट की फाइल निकाली और उसे चेक करने लगी। कुछ ही देर में ऑफिस से उसका बुलावा आया और उसे अपनी फाइल के साथ अंदर जाना था। ऑफिस के दरवाजे पर नॉक करती वो अंदर दाखिल हुई। सामने सीट पर बैठा अजलान शाह को देख के एक पल इसके हाथ कांपे, लेकिन अगले ही पल वो वापस खुद एतमादी से खड़ी होती अपनी फाइल अजलान शाह के सामने रख चुकी थी। सर ये फाइल। ऑन विच डिपार्टमेंट? सर स्टूडेंट अफेयर्स। थीमा से जवाब दिया। वो अब फाइल चेक करने में बिजी था। आपके वक्त की काफी तारीफ सुनी है मैंने मिस दुर्रफिशा। अब वो फाइल टेबल पे रखते दुर्रफिशा को गहरी नजर से देखे जा रहा था। जी सर। दुर्रफिशा अपने एतमाद बहाल करते मुस्कुराई। उसके गाल पर हल्का सा डिंपल अपनी चुप दिखा के गायब हुआ। एनी प्रॉब्लम? अचानक से सवाल पूछा। नो सर। दुर्रफिशा ने उलझे हुए पूछा। जिस डिपार्टमेंट से आप हैं वहाँ तो बहुत मसले मसाइल होते हैं, स्टूडेंट्स तो काबू ही नहीं आते, हर रोज नए नए पंगे लेते हैं और मसले खड़े करते हैं। आपको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो किसी भी स्टूडेंट की तरफ से? मुझे बता सकती हैं? वो दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए ठोड़ी के नीचे रखे पूरी एतमादी से बोल रहा था। नो सर, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी की यही तो खास बात है कि यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। कोई भी स्टूडेंट्स कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता। दुर्रफिशा भी पूरे खुद एतमादी से बोली थी। गुड, लगता है स्टूडेंट के साथ काफी अच्छा कोलैबोरेशन है आपका। जी सर, सब बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल बच्चे और बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है। टॉप यूनिवर्सिटीज में नाम आता है हमारी यूनिवर्सिटी का। अब की बार दुर्रफिशा तफसील से बात कर रही थी। उसका आई कांटेक्ट अजलान को बहुत भाया था। अपनी बात करते हुए सामने वाले की आंखों में देख के बात करती थी। गुड, अगर कोई भी इश्यू हो तो आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकती हैं। ओके, यू मे गो नाउ। अजलान ने इस गजाली आंखों वाली लड़की को जाने का कहा और इस पे असरअंदाज हो रही थी जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। ऊपर से इसका डिंपल। अजलान शाह चेयर की पुश से सर टिकाए गहरा सांस भर गया। दुर्रफिशा अपनी सीट पे आते मोबाइल पे घर का कॉल मिलाने लगी जो बाबा की बजाय आदिल ने उठाया। आदिल उनका पड़ोसी था, दुर्रफिशा के पास ट्यूशन पढ़ता था। पाजी आपने फोन नहीं उठाया, अंकल की अचानक तबीयत खराब हो गई तो इन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे। बाबा ठीक है, क्या हुआ इन्हें? मैं अभी आती हूँ। आदि तुम वही रहना प्लीज अब्बू के पास, दमे का अटैक आया था लेकिन मैं आ रही हूँ, तुम अब्बू के पास रहना। दुर्रफिशा का दिल किसी अनहोनी के एहसास से डरा। अपनी जगह से उठती सब चीजें बैग में डाले बाहर निकली। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए फौरन सीढ़ियां उतरती हुई भागने वाले अंदाज में उतर रही थी कि सीढ़ियों के बिल्कुल एज पे खड़े अजलान शाह और नदीम साहब को देख ना पाई, लेकिन जैसे ही उन पे नजर पड़ी अपनी स्पीड को ब्रेक लगाई। लेकिन इसी स्ना में इसका पांव मुड़ा और वो बहुत बुरी तरीके से अजलान के ऊपर जा गिरी। उसकी व्हाइट शर्ट को मुट्ठी में सख्ती से दबोच के शर्ट के ऊपरी 2 बटन टूटते उसके हाथ में आ गए। उसके नाखून अजलान के सीने में पेवस्त हुए और शर्ट पे बेशुमार सिलवटें पड़ी। अजलान इस अचानक इफ्तदा पे भौंकलाए पीछे दीवार के साथ जा लगा तो दुर्रफिशा की कमर में हाथ डाले उसे गिरने से बचाते वो गहरा सांस भर के रह गया। वहां मौजूद सब लोगों पे सख्त तारी हुआ था। सब इस वक्त अजलान को देख रहे थे जो गहरा सांस लेता अपने साथ लगी दुर्रफिशा को देख रहा था, जिसकी मुट्ठी में अब भी इसकी शर्ट दबी हुई थी और नाखून उसके सीने में, जबकि उसकी कमर पर अजलान के हाथ टिके देख नीलम का चेहरा बिगड़ा था। दुर्रफिशा, नदीम साहब ने चबाते हुए दुर्रफिशा को पुकारा तो एकदम झटका खा के पीछे हटी। लंबे लंबे सांस लेते उसकी नजर सामने खड़े अजलान पे जा ठहरी, जिसकी खशमगी निगाहें उसके चेहरे पे टिकी थी। अजलान की शर्ट का बहुत बुरा हाल हुआ था, जिसे देख के दुर्रफिशा को सख्त सख्ती का सामना करना पड़ रहा था। आई एम सॉरी सर। माथे पे हाथ रखे वो सर झुकाए पलके झुका गई। आपको ना बात करने का सेंस है ना ही चलने का, कर क्या रही हैं आप? सर नदीम ने फौरन उसे लताड़ा। दुर्रफिशा की आंखें नम हुई। अब आएगा मजा। नीलम ने आंखें छोटी करते ये मंजर देखा था, कुछ सुकून महसूस हुआ। सॉरी सर, वो मैं जल्दी में। क्या जल्दी में? सीढ़ियां उतरने का तरीका सिखाना पड़ेगा अब आपको। भागते हुए सीढ़ियां कौन उतरता है? नदीम साहब अजलान के चेहरे पे शदीद गुस्सा देख थोड़ा घबरा भी गए थे। पहली बार आए थे यूनिवर्सिटी और शर्ट का बुरा हाल कर दिया, ना जाने क्या सोचते होंगे। नदीम साहब ने सर नफी में झटका। मिस दुर्रफिशा, कम ऑन टू माई ऑफिस। अजलान अपना गुस्सा दबाता हुआ अपने ऑफिस की जानिब बढ़ा। पीछे वो सब अजलान की पुश देखते रह गए।
آنکھوں میں ٹکے آنسوؤں کو اب کے بعد بہنے سے نہیں روکا۔ جائیے اب، کروائیے اپنی اور ہماری بے عزتی۔ سر ندیم اپنی ٹائی کا نوٹ ڈھیلی کرتے اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئے۔ درِ فشاں وہاں موجود لوگوں کو دیکھ موبائل پہ آتی کال اٹینڈ کر گئی۔ باجی آپ نے پوری بات نہیں سنی اور کال کاٹ دی۔ انکل اب ٹھیک ہے، انہیں گھر لے آئے ہیں، میں ان کے پاس ہی ہوں، فکر نہ کریں۔ اوکے عادل۔ عادل نے ساری تفصیل بتاتے کال کاٹ دی، جبکہ درِ فشاں نے اب مرے قدموں سے اذلان شاہ کے آفس کی جانب قدم بڑھائے، جو اس وقت غصے سے روم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ درِ فشاں کو روم میں آتا دیکھ اس نے ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی، جو اس وقت سر جھکائے آنسو ضبط کے سہمی سے کھڑی تھی۔ یہ کیا حال کیا آپ نے میرا؟ اپنی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کے بولتا اذلان درِ فشاں کو مزید شرمندہ کر گیا۔ آئی ایم سوری سر، وہ غلطی سے پاؤں، اب ہر کام غلطی سے کرتی ہیں۔ اذلان اس کے قریب آتا دبے دبے لہجے میں غرایا۔ درِ فشاں نے سر اٹھاتے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی گیلی پلکوں کو دیکھ اذلان نے گہرا سانس بھرا۔ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ اذلان اس کی بھیگی پلکیں دیکھ اپنے دل کو کچھ ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ درِ فشاں نے پہلے نفی میں سر ہلایا، پھر اثبات میں سر ہلایا۔ اذلان نے سر جھٹکا اور اپنے سینے سے شرٹ کو ہٹاتا دیکھنے لگا، جہاں درِ فشاں کے ناخنوں نے اپنی کاریگری دکھائی تھی اور لال زخم ہوئے ہوئے تھے۔ اب ان کا کیا کروں؟ اپنا سینہ سامنے کرتے وہ جھنجھلائے انداز میں پوچھنے لگا۔ اس کے سکس ایبس پہ نظر پڑتے درِ فشاں نے فوراً نظریں پھیری۔ اس کا چہرہ ایک دم بلش کرنے لگا۔ وہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، میرا پاؤں مڑ گیا۔ شرٹ تو منگوا لوں گا ابھی، لیکن ان زخموں پہ مرہم کون لگائے گا؟ اذلان شاہ کا دل چاہ رہا تھا وہ یہی اس کے پاس رہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، میں ڈاکٹر کی فیس دے دوں گی، درِ فشاں معصومیت سے بولی۔ اور ڈاکٹر سے کیا کہوں گا، یہ زخم کس جنگلی بلی نے دیے ہیں؟ درِ فشاں نے اپنی غزالی آنکھوں کو پھیلایا تھا۔ میں جنگلی بلی نہیں، میرے تو نیلز بھی چھوٹے سے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیسے لگ گئے؟ درِ فشاں نے اس کی بات پہ برا منہ بنایا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ دیکھیں زخم آپ کے سامنے ہے مس درِ فشاں، اذلان نے چباتے ہوئے کہا اور اپنے برہنہ سینے کی طرف اشارہ کیا، جسے ایک نظر پھر سے دیکھتے درِ فشاں نے نگاہیں پھیری۔ آپ سے معافی مانگی تو ہے سب کے سامنے، اور ابھی بھی، اور کیا کروں؟ درِ فشاں نے عزت چاہتے کہا۔ جس نے زخم دیے ہیں مرہم بھی وہی لگائے گا، اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے قطعی انداز میں کہا۔ درِ فشاں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہی جو آپ نے سنا، ٹیوب لے کر آئے میرے ڈور سے، حکم دینے والے انداز میں کہا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی سر۔ درِ فشاں کو ایک دم غصہ آ گیا اور غصے سے بولتے ہوئے پیچھے ہٹتی دروازے کی جانب قدم بڑھا گئی کہ اذلان نے اس کی کلائی تھامے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اذلان شاہ کو نہ سننے کی عادت نہیں مس درِ فشاں، بہتر ہوگا آپ زخموں پہ مرہم لگا دے، ورنہ۔ اذلان کی دھمکی پہ وہ اپنی کلائی چھڑا رہی تھی، اس کی بات پہ لب بھینچے اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ چھوڑے سر۔ درِ فشاں کا لہجہ اس بار سخت ہوا۔ اوہو، تب تک نہیں جب تک میرے زخموں پہ مرہم۔ ہاتھ چھوڑے، اور اس سے بولتے اس کا سانس پھولا۔ اس کی گلابی لبوں کو دیکھتے اذلان کے حلق میں کانٹے چبھے تھے۔ ذرا سا چہرہ اس کی جانب جھکایا، چٹاخ درِ فشاں کا ہاتھ اٹھا تھا جو اذلان کے چہرے پہ 5 انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ اذلان کا دماغ جھٹک سے واپس اپنی جگہ پہ آیا اور پلٹ کے اس پہ ہاتھ اٹھایا۔ درِ فشاں نے ایک دم اپنی آنکھیں میچ لی، لیکن اذلان اپنا ہاتھ اس کے گال پہ نہ مار سکا اور ہوا میں معلق رہ گیا۔ درِ فشاں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں وا کی۔ اذلان کے چہرے پہ انتہا کا غصہ تھا، اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کو درِ فشاں کو اس سے ڈر لگا، اس کا دل کانپا، لیکن پھر بھی اس نے نظریں ایک لمحے کو بھی نہیں جھکائی تھی۔ خود کو اشتعال پہ قابو پاتے اپنی ہاتھ کی مٹھی کو بھینچا۔ گیٹ لاسٹ، اور آتے ہوئے کہا۔ درِ فشاں بس اسے دیکھے گئی۔ آئی سیڈ گیٹ لوس، وہ اونچی آواز میں دہاڑا کہ درِ فشاں سہم کے پیچھے ہٹی اور الٹے قدموں سے وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ اذلان شاہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھی اور ٹیبل پہ موجود سارا سامان ایک ہی جھٹکے میں ہاتھ مارتے زمین بوس کیا تھا۔ I will never forgive you، اذلان شاہ، پہلی بار کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ بھی ایک لڑکی نے۔ دبئی کی دنیا میں اپنا بچپن اپنی جوانی گزارنے والا وہ 28 سالہ خوبرو مرد جس کی چاہ لڑکی کو تھی، لیکن آج تک کبھی کسی کو اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ بہت خوبصورتی دیکھی تھی اس نے اپنی لائف میں، لیکن درِ فشاں کی آنکھوں کی کشش نے اسے اپنی طرف مائل کیا تھا اور اس عجیب سے احساس نے کچھ پل کے لیے اسے ہوش و حواس بلا دیے تھے۔ اس احساس کو وہ کوئی نام دے سکا اور نہ سمجھ پا رہا تھا۔ بے اختیار اسے اپنے قریب کرتے وہ بھول گیا تھا کہ وہ دبئی میں نہیں پاکستان میں ہے۔ رضا وقار ہمدانی اپنے نام کے جانے مانے مشہور خاندانی رئیس زادے تھے۔
ان کے دولت کے چرچے دور دور تک تھے، لیکن ان کے دولت مند ہونے نے انہیں کبھی مغرور نہیں کیا تھا۔ وہ ایک خدا ترس انسان تھے، غریب اور مظلوم لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال کچھ سال پہلے ہوا تھا۔ پاکستان شاہ ولا میں وہ اپنی والدہ رقیہ بیگم کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی سیما وقار جس کی شادی انہوں نے دبئی میں اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کر دی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا گلفام، وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ رضا وقار کا ایک بیٹا ازلان شاہ جس کا سارا بچپن دبئی میں گزرا تھا اپنے ماموں کی سرپرستی میں۔ ازلان نے کافی کوشش کی کہ اپنے والد اور دادوں کو بھی دبئی لے جائے، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ پڑھائی سے بہت رغبت تھی، اس لیے ایک یونیورسٹی بنائی جو کچھ ہی عرصے میں بہت مشہور یونیورسٹی میں شامل ہونے لگی، لیکن پچھلے 1 ماہ سے ان کی طبیعت گری گری رہنے لگی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا۔ وہ ان کو یقین دلاتا رہا کہ وہ جلد پاکستان آئے گا، لیکن نہ آ سکا، اور پھر اچانک ان کے ہاسپٹل ایڈمٹ کا سن کر وہ نہ رہ سکا اور پہلی فلائٹ سے پاکستان آیا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر وہ پھر سے جی اٹھے تھے اور کچھ ہی دنوں میں ان کی طبیعت میں کافی سدھار دیکھنے میں آیا تھا۔ ازلان کے رشتے کی پھپھو اپنی بیٹی نجمہ کے ساتھ بھی وہیں آ گئی تھی۔ بھائی سے بہت محبت کرتی تھی ازرا پھپھو، اور ان کی بیٹی کا دل آ چکا تھا ازلان شاہ پہ۔ رضا وقار کی خواہش پہ ہی وہ آج یونیورسٹی آیا تھا جو بہت بڑے پیمانے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ حد تک وہ دلچسپی لے رہا تھا، لیکن پہلے دن ہی اس کا سینہ زخمی ہوا، اس کی شرٹ پھٹی، اس کے گال پہ تھپڑ پڑا۔ وہ یہ سب کیسے بھولتا؟ اس وقت وہ یونیورسٹی سے گھر کے لیے نکلا ہوا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ کافی تیز تھی۔ طرفشا کے روم سے جانے کے بعد وہ 2 گلاس ٹھنڈا پانی پینے کے بعد وہ بنا کسی سے کوئی بات کیے گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ ندیم صاحب کافی پریشان دکھائی دیے اور طرفشا سے بالکل کوئی بات نہ کی، جو اپنی کیبن سے آج دوبارہ باہر ہی نہ نکلی تھی۔ وہ بار بار پانی پیتی جا رہی تھی، گھبراہٹ تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ شاہ گھر میں انٹر ہوتے تو رقیہ بیگم نے اسے پکارا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا رکا تھا لیکن ان کی جانب پلٹا نہیں تھا۔ بیٹا کیسا رہا آج یونیورسٹی کا پہلا دن؟ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا۔ ازلان کو لگا وہ تھپڑ پھر سے اس کے گال پہ پڑا، لب بھینچے وہ سر جھٹک گیا۔ ابھی تھکا ہوا ہوں دادو، بعد میں بات ہوگی، ادب لیکن سنجیدگی سے کہتا وہ اوپر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ رقیہ بیگم اس کی پیٹ دیکھتی رہ گئی۔ روم میں آتے ہی کوٹ کو اتار کے بیڈ پر اچھالا، اپنی شرٹ کے باقی بٹن بھی ایک ہی جھٹکے سے توڑ کر اسے دور زمین پہ پھینکا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا وہ اپنے چہرے پہ طرفشا کے ہاتھ کی انگلی کے نشان دیکھ رہا تھا۔ اپنا گال دیکھا، ہلکی ہلکی بیئرڈ میں لال نشان تھوڑا سا واضح ہوا تھا۔ You pay for this, Miss طرفشا, just wait and watch۔ وہ غصہ ضبط کرتا باتھ روم میں بند ہوا، شاور کے نیچے کھڑے ہوتے اپنی آنکھیں بند کر گیا، ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کی طرف کرتا وہ پھر سے ان 2 غزالی آنکھوں کو یاد کرنے لگا جو آنکھیں بند کرنے پہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ جھٹ سے آنکھیں کھولتے سر جھٹکا، تھان پان سی لڑکی اور ہاتھ اتنا بھاری۔ شاور کا ٹیپ بند کرتے وہ باتھ روم پہنتا باہر نکلا۔ کسی لمحے موبائل پہ مسٹر ندیم کی کال آنے لگی جسے ازلان نے فی الحال اگنور کر دیا۔ 2 بار کال آئی لیکن ازلان اپنے بال بناتا دماغ سے اس لڑکی کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں اٹھا رہے کال، اب کیا کروں؟ ندیم صاحب نے غصے سے طرفشا کی جانب دیکھا جو ان کے آفس میں کھڑی پوری طرح اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ مسٹر ندیم کے پاس چلی آئی اور ازلان کا نمبر ملا کے دینے کو کہا، پر اس نے کال ہی اٹینڈ نہ کی۔ آپ مجھے سر ازلان کا نمبر دے سکتے ہیں؟ طرفشا نے دھیرے سے کہا۔ ٹھیک ہے دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ 1 ویک بعد سیمینار ہے اور سب کچھ بیسٹ ہونا چاہیے۔ سر ازلان ہر چیز نوٹ کرتے ہیں، سمجھیے آپ؟ سر ندیم اسے سمجھا رہے تھے۔ سر ازلان کا نمبر میں نے آپ کے نمبر پہ واٹس ایپ کر دیا ہے، امید کرتا ہوں اچھی طریقے سے معافی مانگیں گی اور مزید کوئی غلطی نہیں کریں گی، اور وارن کر رہے تھے۔ طرفشا سر اس بات میں ہلاتی باہر نکل آئی۔ ابھی تو سر ندیم بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ سر ازلان پہ ہاتھ اٹھا چکی ہے۔ اگر انہیں یا کسی کو پتہ چل جاتا تو طرفشا نے گہرا سانس بھرتے اپنے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ کیسا رہا آج کا دن آپ کا شاہ؟ رات کے کھانے کی ٹیبل پر رضا صاحب نے وہی سوال دہرایا۔ ٹھیک تھا، شاہ نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ میں نے ندیم صاحب کو بتا دیا ہے کہ آپ سے تمام کام شاہ نے سنبھالنے ہیں، وہ تو سب کچھ آپ کو سمجھا دیں گے۔ شروع میں تھوڑی مشکل ہوگی لیکن آہستہ آہستہ سب سمجھ جائیں گے، رضا وقار شاہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شاہ نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اگر میں یونیورسٹی کی بہتری کے لیے کوئی ڈیسیجن لیتا ہوں اپنی مرضی سے تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ شاہ کی بات پہ رضا صاحب چونکے۔ شاہ مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے، آپ جو بھی فیصلہ لوگے صحیح ہوگا،
یہ کھیر میں نے بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے۔ نجمہ نے کھیر کا باؤل شاہ کے سامنے رکھا۔ میں کھیر نہیں کھاتا۔ ایکسکیوز می، وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ بیٹا وہ بہت پیار سے بنا کے لائی ہے، تھوڑی سی چکھ لو۔ رقیہ بیگم نے اسے جاتے دیکھ کے ٹوکا۔ نیکسٹ ٹائم مت بنانا۔ سیریس انداز میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ رقیہ بیگم بھی چپ سی ہو گئی۔ وہ جب سے آیا تھا ان کے ساتھ اکھڑا اکھڑا سا تھا، وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماموں پلیز آپ شاہ سے کہیں نا وہ مجھے یونیورسٹی میں ٹیچر ہائر کر لے، مجھے بہت شوق ہے یونیورسٹی جانے کا۔ نجمہ نے رضا صاحب سے بہت پیار سے کہا۔ بیٹا آپ نے سمپل بی اے کیا ہوا ہے، سمپل بی اے کی آج کے دور میں کوئی ویلیو نہیں۔ پلیز معمولی سے ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں لگوا دے، کچھ سیکھ لوں گی، سیلری بے شک نہ دے۔ نجمہ اتنی اجازت سے کہہ رہی تھی کہ رضا صاحب مسکرائے۔ چلو میں بات کروں گا شاہ سے، پھر دیکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ماموں، یو آر دی گریٹ۔ نجمہ بہت خوش ہو گئی تھی، جبکہ عذرا پھپھو کے چہرے کو بھی ایک مسکان نے چھوا تھا۔ گھر آگے درفشا نے اپنے بابا کی تمام ٹیسٹ رپورٹ دیکھی جو کلیئر نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر نے امید دلائی تھی کہ نئی میڈیسن سے ان کو کافی آرام ملے گا۔ ان کی صحت کا خاص خیال رکھنا، خاص طور پر ان کے کھانے پینے کا۔ عادل نے بہت ساتھ دیا، اپنے سارے کام چھوڑ کے درفشا کے بابا کمال بیگ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ عادل کو بھی وہ بہت عزیز تھے، کھانا وغیرہ کھلا کے وہ انہیں میڈیسن دیتی۔ سلا کے باہر آئی۔ باجی کیا ہوا؟ آج آپ کچھ پریشان ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ عادل نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ نہیں کچھ خاص نہیں، بس بابا کو لے کے پریشان ہوں۔ درفشا نے ڈالا۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ عادل مسکرایا تو درفشا بھی مسکرا دی۔ ہاں بابا سچ۔ باجی کے آج ٹیوشن کے بچوں کو چھٹی دی ہوئی ہے۔ عادل نے خود بی اے کے پیپرز دیے ہوئے تھے، رزلٹ کا ویٹ تھا، لیکن درفشا کے پاس آنے والے ٹیوشن کے بچوں کو پڑھانے میں اب ہیلپ کروا دیا کرتا تھا۔ انہی میں کالج کی لڑکی تھی کومل، جو عادل کو اچھی لگنے لگی تھی، لیکن درفشا اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ ہاں چھٹی دے دی تھی، وہ دراصل یونی میں سیمینار ہے نا، تو اس سلسلے میں بازار جانا تھا، کچھ سامان خریدنا اس لیے۔ تو چلے میں چلتا ہوں۔ عادل نے اپنی خدمت پیش کی۔ نہیں بابا کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی، پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ تو درفشا نے منع کر دیا۔ آپ ایک کام کریں، آپ جائیں، میں انکل کے پاس ہی رکتا ہوں۔ لیکن کچھ نہیں انکل، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ جائیں، میں ان کا خیال رکھوں گا۔ ٹھیک ہے۔ عادل نے درفشا کو منع کے ہی دم لیا۔ کچھ دیر بعد وہ قریبی مارکیٹ تک ہی گئی تھی، سارا سامان تو یونی سے ہی منگوا لیا تھا۔ کچھ خاص چیزیں تھیں جو درفشا اپنی مرضی سے لینا چاہتی تھی۔ اسی خریداری کرتے کچھ وقت ہوا کہ اس کی نظر سامنے ایک سفید شرٹ پہ جا ٹھہری۔ اچانک سے اذلان کی شرٹ یاد آئی تو اس شرٹ کی جانب بڑھ کے اس کا سٹف چیک کیا۔ اس جیسا تو امپورٹنٹ نہیں تھا، لیکن تھا بہت پیارا۔ کچھ سوچتے ہوئے درفشا نے وہ پیک کروا لیا۔ اس کے دل کو عجیب سی فیلنگ ہوئی، پہلی بار کسی شخص کے لیے اس نے کوئی گفٹ لیا تھا۔ لیکن نہیں، یہ گفٹ نہیں، سوری کروں گی ان سے۔ آج جو بھی ہوا مجھے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں بات کر کے بھی ہینڈل کر سکتی تھی، ہاتھ اٹھانا ضروری تو نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں اتنا غصہ آ گیا، گھر جا کے میں سوری کا میسج کروں گی۔ درفشا سوچتے ہوئی باقی کی خریداری کرتی گھر آ گئی، جہاں عادل وہیں بیٹھا موبائل پہ لگا تھا۔ بابا ٹھیک ہے؟ درفشا نے تھکے انداز میں پوچھا۔ ایک دم فٹ، اٹھے تھے تھوڑی دیر پہلے، پانی وغیرہ پیا، آپ کا پوچھا پھر سو گئے۔ عادل نے ڈیٹیل میں بتایا۔ اتنے میں درفشا اندر بابا کو دیکھ کے واپس آئی۔ سب لے لیا، سامان کی جانب دیکھتا عادل نے استفسار کیا۔ اب مجھے اجازت دیں، کافی وقت ہو گیا ہے، مغرب ہونے والی ہے، مسجد جاؤں گا اب۔ تھینک یو عادی، تم نے بھائی ہونے کا بہت فرض نبھایا۔ درفشا نے دل سے اسے کہا۔ بھائی بھی کہتی ہو اور شکریہ بھی ادا کرتی ہو، یہ غلط بات ہے۔ عادی کی بات پہ درفشا مسکرائی۔ عادی کے جانے کے بعد وہ سارا سامان اندر رکھتی شرٹ کو لیے اپنے روم میں جا بیٹھی۔ کچھ سوچتے ہوئے موبائل میں واٹس ایپ آن کیا، عدنان شاہ کا نمبر سیو کیا اور اسے میسج کرنے کا سوچنے لگی، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا لکھوں۔ تھک ہار کے موبائل ایک طرف رکھتی وہیں لیٹ گئی، وہیں اس کی آنکھ لگ گئی۔ مغرب کی اذان کانوں میں پڑی تو جھٹ سے اٹھ بیٹھی، باہر صحن میں نکلی، سارا بلب روشن کر دیے۔ اس کی شروع سے ہی عادت تھی نماز ادا کرتے کھانا بنایا، کمال بیگ کے ساتھ وقت گزارنے، انہیں وقت پہ کھانا اور میڈیسن دیتی۔ وہ کچھ پل کے لیے اذلان کو بھول گئی تھی، لیکن رات بستر پہ لیٹتے پھر اس کی یاد آ گئی تو اٹھ بیٹھی۔ اف، کیسے سوری کروں؟ اگر انہوں نے جواب نہ دیا، کل کس طرح ان کا سامنا کروں گی؟ یا اللہ میری مدد کر۔ اللہ کا نام لیتے اس نے السلام علیکم کا میسج سینڈ کیا، ڈبل ٹک لگا لیکن سین نہیں ہوا۔ پھر ہمت کرتے ایک میسج لکھا سوری، وہ بھی سین نہیں ہوا۔ کافی دیر وہ ویٹ کرتی رہی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تھک ہار کے موبائل ایک طرف رکھے، آنکھیں بند کرتی گہری نیند میں چلے گئی۔
اذلان روم میں آیا تو اس کا موڈ آف تھا. بیڈ میں لیٹتے ہی اس نے واٹس ایپ کھولا تو ایک اننون نمبر سے 2 میسیجز تھے. اذلان نے حیرت سے میسج کو اوپن کیا, ایک سلام کا اور دوسرا سوری کی میسج کا. وہ پڑھتا سوچ میں پڑ گیا, دماغ درہ فشا کی جانب گیا. لیکن رات کے اس وقت وہ میسج کرے گی, ناممکن. کچھ سوچتے ہوئے اذلان نے موبائل ڈیٹا آف کر دیا اور جواب نہ دیا, لیکن اس نمبر کی ساری انفارمیشن صبح نکلوانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا. یونیورسٹی میں آج بہت گہما گہمی تھی. سبھی ٹیچرز اور طلباء تقریباً سیمینار کی تیاریوں میں بیزی تھے. ہمیشہ درہ فشا ہی تمام ارینجمنٹس دیکھا کرتی تھی اور ہمیشہ سب کچھ بہت اچھا ہوتا تھا اور ایوارڈ کی حقدار وہی بنتی تھی. لیکن درہ فشا کو ایوارڈ سے زیادہ رسپیکٹ عزیز تھی جو ہمیشہ اسے ملی تھی. آج بھی سارا دن وہ تیاریوں میں بیزی رہی تھی. سب کو ان کی ذمہ داریوں کا بتاتے وہ لسٹ لیے آڈیٹوریم کے ہال میں جہاں سیمینار منعقد ہونا تھا. سیمینار کے دنوں کی تیاریوں میں اسے ٹائم کا ہوش بھی نہیں رہتا تھا. وہ ایکسٹرا وقت یونی میں لگا جاتی کیونکہ اسے سب بیسٹ چاہیے تھا. آج بھی ان تمام تیاریوں میں اتنی پھنسی ہوئی تھی کہ بھول گئی کہ اسے اذلان شاہ سے سوری کرنا تھا. سیمینار کے اسٹیج پر کھڑی وہ اسٹیج کی ڈیکوریشن دیکھ رہی تھی کہ اذلان مسٹر ندیم کے ساتھ وہاں سے گزرا, لیکن اس نے ایک نظر بھی ان کی جانب نہ دیکھا. درہ فشا کا دل سپیڈ سے دھڑکا اور نظر پھیر لی اور نارمل انداز میں بات کرتے وہاں سے گزر رہے تھے. آج سوری بول کے ہی گھر جاؤں گی. درہ فشا نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا. فون پہ عادل سے بات ہوئی, آج پھر کمال بیگ کے ساتھ ہی تھا. وہ جانتا تھا یونی میں سیمینار کی وجہ سے درہ فشا لیٹ ہو جائے گی. وہ وہی ان کے گھر تھا. اپنے بابا کی طرف سے مطمئن ہوتی وہ کام میں لگ گئی. اپنی کیبن میں بیٹھے ورک کرتے اسے وقت کا احساس ہی نہ ہوا. کافی سٹاف نکل چکا تھا. اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا اور ریپ کی ہوئی شرٹ اٹھاتے ہوئے اذلان کے روم کی جانب بڑھی. نوک کر کے اجازت لیتی وہ اندر آئی. بنا یہ جانے کہ آنے والی درہ فشا ہے وہ اجازت دے چکا تھا. اسے اندر آتا دیکھ وہ چونکا, فائل سے نظریں ہٹاتے ماتھے پر ڈالے سوالی نظروں سے دیکھا. وہ میں آپ سے کل کے لیے معافی. درہ فشا نے سر جھکائے کہا, لیکن الفاظ ساتھ چھوڑ رہے تھے. اذلان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. آئی ایم سوری, مجھے کل آپ کے ساتھ ایسے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا ارادہ نہیں تھا, لیکن مجھے نہیں پتا کیسے ہاتھ اٹھ گیا. کہتے کہتے اس کا والیوم سلو ہو گیا. میری وجہ سے آپ کی شرٹ بھی خراب ہو گئی. یہ میں آپ کے لیے نئی شرٹ لائی ہوں, پلیز مجھے معاف کر دیں. درہ فشا بہت معصومیت اور نرمی سے بولتی گفٹ پیک اس کی جانب بڑھا گئی. وہ جو یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا اس کے ہاتھ بڑھانے پہ خیالوں سے چونکا اور اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا اس کے پاس آیا. اس کے بڑے ہوئے ہاتھ سے وہ پیک لیتے اسے کھولا. اس میں وائٹ شرٹ کو ایک نظر دیکھا اور دوسری نظر درہ فشا کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں شرمندگی کے آثار تھے. اپنی پینٹ کے پاکٹ سے لائٹر نکالتا اذلان نے شرٹ کے لاسٹ حصوں کو لائٹر سے سلگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شرٹ آگ پکڑ گئی. اذلان نے وہ شرٹ زمین بوس کی. درہ فشا کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہو گئے, لیکن انہیں بہنے نہ دیا. تبان نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا. بے یقینی سے اذلان شاہ کو دیکھتی ایک نظر آتش کی شرٹ کو دیکھا. کیا ہوا, برا لگا نا؟ مجھے بھی بہت برا لگا تھا. اذلان نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے مغروریت سے کہا, تمہیں کیا لگا یہ سوری اور شرٹ سے میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ تنزن کہتے وہ 2 قدم کے فاصلے پہ جا کھڑا اور جلی ہوئی شرٹ کو دیکھا. یہ تو کچھ نہیں ہے, آگے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے, کیونکہ اذلان شاہ معاف کرنے کے بجائے سزا دینے پہ یقین رکھتا ہے اور تمہاری سزا اب سے شروع ہوتی ہے. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. سر بھیجے میں غراتے ہوئے کہتے وہ اپنی سیٹ پہ جا بیٹھا اور انٹرکام پہ پیون کو بلایا جو اگلے ہی منٹ میں آفس کے اندر چلا آیا. یہ سارا میس 2 منٹ میں کلیئر کرو. مجھے اپنے آفس میں کسی طرح کا گن نہیں چاہیے. Is that clear؟ کیا وہ پیون سے رہا تھا, لیکن نظر درہ فشا پہ تھی جو سر جھکائے اپنی لائی ہوئی جلی ہوئی شرٹ دیکھ رہی تھی. پیون سر ہلاتا باہر نکلا. گیٹ لاسٹ مس درہ فشا, اذلان نے حقارت سے اسے دیکھتے کہا تو اس نے سر جھکا, سر اوپر اٹھایا. اس کی 2 غزالی آنکھوں میں چبھی شکوے کو دیکھتے ایک پل کو اذلان کا دل دھڑکنا بند ہوا. I said get lost. اپنے دل کو پس سے پش ڈالتے وہ اب کی بار چلا کے بولا تھا کہ درہ فشا لرزی اور مڑتے ہوئے بھاگنے کے انداز میں باہر نکلی. رکے ہوئے آنسو گالوں پہ بہہ نکلے. تمہیں کیا لگا یہ سوری اور شرٹ سے میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ درہ فشا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا. اسے اذلان شاہ سے اس قدر سخت رویے کی توقع نہیں تھی. یہ تو کچھ نہیں, آگے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے, کیونکہ اذلان شاہ معاف کرنے کے بجائے سزا دینے پہ یقین رکھتا ہے اور تمہاری سزا اب سے شروع ہوتی ہے. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. وہ اپنا بیگ اٹھائی یونیورسٹی سے باہر نکل آئی. گالوں سے آنسو کو رگڑ کر صاف کیا. اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا
آٹو کو ہاتھ دیتے روکا اور اس میں غائب دماغی سے بیٹھ گئی۔ اس کا دل بہت سخت دکھا تھا۔ اذلان شاہ نے جو کیا وہ اس کے دل میں پیوست ہو کے رہ گیا تھا۔ آنسو ایک بار پھر سے صاف کیے آٹو سے باہر دیکھنے لگی۔ خود بے قابو پاتے وہ گھر کے پاس اتری اور آٹو والے کو کرایہ دیتی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اپنے دماغ سے وہ اذلان شاہ کو نکال پھینکنا چاہتی تھی جو فی الحال مشکل تھا۔ آج سیمینار کا دن تھا اور بہت اچھے سے سیمینار ارینج ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے دور فشا کا اذلان کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہوا تھا اور آج وہ بڑی آن بان شان سے فرنٹ رو میں گیسٹ سیٹ پر پرجمان تھا۔ بہت بڑے پیمانے پہ سیمینار ہو رہا تھا جس کا کامیاب بنانے کا سارا کریڈٹ دور فشا کو جاتا تھا۔ ہر چیز ہر پروگرام پرفیکٹ تھا۔ دور فشا نے اپنی خراب طبیعت کے باوجود پورے سیمینار کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی تھی اور اس میں وہ ہمیشہ کی طرح کامیاب بھی ہوئی تھی۔ سیمینار کا اختتامی مرحلہ تھا۔ ندیم شاہ ٹائز کی جانب بڑھا، ان کے ہاتھ میں ایوارڈ تھا جو ہمیشہ دور فشا کو ملتا آ رہا تھا۔ آج وہ سب کی زبان پہ دور فشا کا نام تھا۔ دکھتے سر کے ساتھ اس نے سب طلباء کی جانب دیکھا جو اس کے لیے پہلے ہی تالیاں بجانا شروع کر چکے تھے، جس سے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ ہر دل عزیز تھی۔ Now coming the final stage of the program, which everyone is eagerly waiting for. Yes, in making this seminar a success, the entire staff and the students are there. A person is also like that who made this seminar the most successful day and night. Credit to this seminar this year as every year. Wait a second. ابھی ندیم صاحب دور فشا کا نام لینے کے اذلان شاہ نے انہیں ٹوک دیا۔ پورے حال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اذلان شاہ اپنی سیٹ سے اٹھتا اسٹیج کی طرف بڑھا اور ڈائس پہ جا کے ندیم صاحب کے کان میں کچھ بات کی۔ انہوں نے ایک نظر دور فشا کو دیکھا اور ڈائس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب سب کی توجہ کا مرکز اذلان شاہ تھا۔ دور فشا نے اپنے دکھتے سر کو تھامے اذلان کو دیکھا جس کی نظروں کا مرکز پورا ہال تھا اور وہ آج بھی اسے اگنور کر گیا تھا۔ Good afternoon everyone. My name is Azlan Shah and many here will know me. پورا ہال تالیوں سے گونجا۔ As you all know, as always, today's seminar was the best. Credit goes to entire staff and students, not to any one person. اس کی بات پہ سب کو سانپ سونگا تھا۔ دور فشا بنا پلک جھپے اسے دیکھ رہی تھی۔ So I cannot break the heart of the rest of staff by giving an award to someone. So I am cancelling the award today. But اس کی بات پہ کافی لوگوں نے تالیوں سے اس کے فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا۔ دور فشا سب سمجھ گئی تھی کہ واقعی بدلہ لینے میں ماہر تھا۔ But I am arranging a party tonight for the whole staff and everyone will also get salary bonus. I hope everyone will agree with my decision. Thank you. اذلان شاہ اپنی اسپیچ ختم کرتا ٹائس سے ہٹ گیا تھا۔ سبھی نے تالیوں سے اس کا فیصلے میں اس کا ساتھ دیا۔ دور فشا کا دل آج ایک بار پھر دکھا۔ اپنی لال آنکھوں سے وہ اذلان شاہ کو اسٹیج پہ کھڑا دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ فتح مندی کی مسکراہٹ تھی۔ فوٹو سیشن ہو رہا تھا۔ دور فشا وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ اوہو، بہت افسوس ہوا، آج پہلی بار تمہیں اس ایوارڈ کی صرف شکل دکھائی دی گئی، بہت دکھ ہوا۔ نیلم نے اس کا مذاق اڑایا تھا جبکہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہ تھی کہ اس کے طنز کا جواب دے سکے۔ سر درد سے دکھے جا رہا تھا۔ سیمینار کی کامیابی کے لیے اس نے اکیلے دن رات کام کیا تھا۔ اس کا شوق تھا، اس کا اس میں انٹرسٹ تھا، اس پہ وہ بنا کسی غرض کے کام کرتی تھی، لیکن اذلان شاہ نے اس سے بہت سخت بدلہ لیا تھا۔ اس نے بند کمرے میں اسے ہاتھ اٹھا کے تھپڑ مارا تھا۔ اذلان شاہ نے بھرے ہال میں بنا ہاتھ اٹھائے اسے تھپڑ مارا تھا۔ ایوارڈ کا کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ اس سیمینار کی کامیابی کا کریڈٹ صرف دور فشا کو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ سیمینار ہمیشہ کی طرح کامیاب رہا، سمجھی تم؟ ماہی نے غصے سے نیلم کو سنا ڈالا۔ وہ دور فشا کی دوست بھی تھی اور کولیگ بھی۔ ایوارڈ دور فشا کو نہیں ملا تھا، اس کا دکھ ماہی کو بھی تھا، لیکن نیلم جیسے لوگوں کو وہ سیدھا کرنا جانتی تھی۔ اب تو یہی کہوں گی because crepes are sour. نیلم مسکراتے ہوئے طنز کرتے جا چکی تھی۔ Are you okay دور فشا؟ ماہی نے اسے سر تھامے دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا۔ سیمینار کے بعد ریفریشمنٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ماہی دور فشا کو لے کے باہر آ گئی۔ اس کی خراب طبیعت کی پیش نظر اسے اپنے ڈرائیور سے کے گھر بھجوا دیا اور خود اندر آ گئی۔ میم دور فشا کہاں ہیں؟ فہد نے ماہی سے پوچھا۔ چلی گئی ہے وہ، ماہی افسردگی سے بولی۔ ان کی طبیعت ٹھیک بھی نہیں لگ رہی تھی، آج بہت غلط ہوا ان کے ساتھ۔ فہد کو دکھ تھا۔ اس کا حق تھا ایوارڈ پہ، اس کا نام بھی لکھا تھا، کتنا پیارا لگ رہا تھا، لیکن سر نے اچھا نہیں کیا، اس کا حق مارا۔ ماہی کو حقیقتاً افسوس ہو رہا تھا۔ خیر رات کو پارٹی ہے شہر کے سب سے بڑے بینکیوٹ میں، تو آ رہی ہو نا آپ؟ فہد نے شوق نظروں سے ماہی کو دیکھتے پوچھا۔ ظاہر ہے آنا پڑے گا، پتہ نہیں دور فشا آئے گی یا نہیں، ماہی نے منہ بنایا۔
آنا تو چاہیے، کسی کو کیوں موقع فراہم کرے وہ ہم پہ طنز بازی کرے یا غلط الفاظ بولے۔ فہد کی بات پہ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں کروں گی بات درفشا سے کہ وہ بھی لازمی آئے، میں آ جاؤں آپ کو پک کرنے۔ فہد کی بات پہ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا۔ رات کا وقت ہوگا تو ساتھ رہوں گا آپ کے، مجھے تسلی رہے گی۔ فہد کی بات پر ماہی دھیما سے مسکراتے اس بات میں سر ہلاتے آگے بڑھ گئی کہ ان کو گھر آ کے سونے سے شام تک درفشا کی طبیعت کافی بحال ہو گئی تھی، لیکن وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ ماہی کی قول پہ اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ درفشا تم چل رہی ہو مطلب چل رہی ہو، بس میں اور فہد آ رہے ہیں تمہیں تھوڑی دیر تک لینے، تم تیار رہو۔ ماہی پلیز، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم انکل سے بات کر لیں گے، صرف تھوڑی دیر کے لیے چلو، بس سمجھو حاضری لگوانی ہے، کسی کو موقع مت دو خود پہ انگلی اٹھانے کی۔ درفشا کا رتی برابر دل نہیں تھا جانے کا، لیکن عادل نے ہمیشہ کی طرح اپنی خدمت پیش کی تھی اور کمال بیگ کے کہنے پہ وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا آج اس پارٹی میں جانا اس کی زندگی کو مکمل طور پہ الٹ پلٹ کے رکھ دے گا۔ پارٹی اپنے عروج پہ تھی۔ درفشا، فہد اور ماہی کے ہمراہ بینکیوٹ کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ نیلم بھی اپنے ٹولے کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ ایک انجان لڑکی کو اذلان کے ساتھ کھڑا پایا تو درفشا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اذلان بھی اسے ایک بھرپور نظر سے دیکھتا اپنے جاننے والوں کی جانب بڑھ گیا۔ سر رضا بھی آئے ہیں پارٹی میں، آؤ ان سے مل کر آتے۔ ماہی نے درفشا کا ہاتھ تھامے اسے سر رضا کی جانب لے کے بڑھی۔ وہ بہت اچھے سے ان سے ملے اور درفشا کی تعریف کی۔ درفشا مسکرا دی، اس کا دل ایک دم سے اچھا ہو گیا۔ آؤ اس طرف چلتے ہیں۔ نیلم نے سب کی نظر بچا کے ایک ڈرنک میں کچھ ملایا اور ویٹر کو اسے درفشا کی طرف لے جانے کا کہا۔ پیسے ہاتھ میں تھامے وہ حکم کی تعمیل کر گیا۔ ماہی کچھ دیر کے لیے فہد کی جانب گئی تھی۔ درفشا اکیلے تھی۔ ویٹر نے اسے ڈرنک سرو کیا تو اس نے مسکرا کے لے لی۔ لائٹ سا میوزک چل رہا تھا اسٹیج پہ، شاید کوئی سنگر گانے کے لیے تیاری پکڑ رہا تھا۔ درفشا نے ڈرنک کا ایک سپ لیتے خالی گلاس کو وہیں چھوڑ دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کے پوری طرح چکرا کے سامنے آنے والی لڑکی سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ڈرنک دونوں کے ڈریس کو خراب کر گئی۔ Who the hell are you? Are you mad? اندھی ہو؟ دکھائی نہیں دیتا؟ نجمہ کا غصہ ساتویں آسمان پہ جا پہنچا، جبکہ نیلم اور اس کی دوستیں بہت زور سے ہنسی۔ I am sorry، مجھے اچانک چکر سا، درفشا نے سر تھامے کہا۔ اس لمحے اس کا دل گھبرایا، اسے وامٹنگ آ رہی تھی۔ وہ وہاں سے چکراتے سر کے ساتھ باتھ روم میں گھسی، جس کے باہر جینٹس کو ہٹا کے لیڈیز کروا دیا گیا تھا، اور یہ سب نیلم کی چال تھی۔ وہ درفشا کو پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اسے سب کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی تاکہ وہ ہٹ جائے اور اس کی جگہ وہ ایڈمن میں شامل ہو جائے۔ وامٹنگ کرتے اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ سچ شکر تھا کہ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ خود کو آئینے میں دیکھتے درفشا نے آئینے پہ ایک لکیر کھینچی۔ یہ میں ہوں؟ آئینے سے سوال کیا۔ اپنے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مارے خود کو ہوش دلانا چاہا، لیکن اس کے حواس اب قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ دل بہت گھبرا رہا تھا، گرمی سے لگنے لگی۔ اس نے اپنا دوپٹہ دروازے کی جانب اچھالا جو اندر آتا اذلان شاہ کے چہرے پر پڑا۔ حیرت سے درفشا کو جینٹس باتھ روم میں دیکھتا ہوا حیران ہوا، لیکن اس کی اگلی کاروائی پہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ اپنی شرٹ کے فرنٹ بٹن کھول رہی تھی۔ اذلان نے فوراً باتھ روم کو لاک کیا اور اس کی جانب بڑھا۔ اسٹاپ اٹ، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اذلان نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ پکڑتے روکا۔ درفشا نے سر گھما کے اسے دیکھا۔ ارے اذلان شاہ آئے ہیں، ویلکم ویلکم۔ جی آیا نو سرکار، ماتھے پہ ہاتھ رکھتے سلام ٹھوکا۔ کیسا ہے دبئی کا موسم؟ آگے نا تم دبئی والے ہم پاکستانیوں کا دل دکھانے، انگلی اٹھاتے کہتے وہ ہنس رہی تھی۔ Behave yourself درفشا، کیا حرکت ہے؟ اذلان کو اس پہ غصہ آیا۔ حرکت؟ یہاں آؤ۔ دھیرے سے اس کے قریب ہوتے اس کے بیئرڈ پہ ہاتھ پھیرا۔ اذلان کا دل سینے پہ بری طرح دھڑکا۔ میں نے تھپڑ مارا تھا نا؟ بہت زور کی لگی تھی، سچ میں قسم سے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی شیرک کو ہاتھ لگاتے بچوں کی طرح بولی، لیکن تم نے مجھ سے بہت برا بدلہ لیا۔ میں نے پہلی بار کسی کو گفٹ دیا، اور تم نے کیا کیا؟ اسے جلا دیا؟ درفشا کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ نشے میں تھی اور اذلان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے نشے والی کون سی چیز کھائی ہے یا پی ہے۔ میں نے تو سوری بھی بولا اور میسج بھی کیا تھا، لیکن معاف نہیں کیا مجھے۔ بہت برے ہیں آپ، بہت زیادہ۔ وہ لہرا کے پیچھے گرنے لگی کہ اذلان نے اس کی کمر کی گرد ہاتھ باندھے۔ تم ہوش میں نہیں؟ ابھی تو ہوش میں آئی ہوں شاہ۔ اس کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اذلان نے اپنی آنکھیں سختی سے میچی۔ اتنی نزدیکی، وہ بھی من پسند لڑکی کی۔ خود پہ قابو رکھنا اب محال ہو رہا تھا۔ آج آپ نے سب کے سامنے درفشا کی انسلٹ کی، آپ معاف کر دیتے تو کیا ہو جاتا؟
میرا ایوارڈ بھی نہیں دیا، بھوکے؟ امو بنا کے بولتی اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ تمہیں ایوارڈ نہ ملنے کا دکھ ہے، اور مجھے جو تم نے میرے زخموں پہ مرہم نہیں رکھا اس کا دکھ ہے، سب برابر۔ اذلان نے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں حائل کیے، خود سے قریب کرتے دھیمے اور نرم لہجے میں کہا۔ ایک پل کو وہ اذلان کو دیکھتی رہی۔ یہاں تھپڑ مارا تھا، ہے نا؟ وہ پھر گال چھو گئی۔ مرہم رکھوں؟ وہ بچوں کی طرح معصومیت سے بولی۔ اذلان نے بے اختیار گردن اس بات میں ہلائی۔ درفشا نے آگے ہوتے اپنے لب اس کے بیئرڈ پہ رکھے۔ اذلان کے دل کے تار بجے تھے، آنکھیں دونوں کی ہی بند تھی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، دل سے سہارا غصہ جھاگ کی طرح اڑ گیا۔ پیچھے ہوتے محبت پاش نظروں سے اذلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے یہاں بھی زخم دیے تھے نا، یہاں بھی مرہم رکھوں؟ وہ اس کے سینے کی طرف اشارہ کرتے پوچھ رہی تھی۔ اذلان نے گہرا سانس بھرتے سر نفی میں ہلایا۔ سب زخم بھر گئے ہیں، اب کوئی زخم کوئی درد باقی نہیں رہا۔ اذلان نے اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑا تھا۔ اب آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہی معصومانہ لہجہ۔ اذلان نے پیار سے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ لڑکی اس کے لیے اچانک سے کتنی ضروری ہو گئی تھی، اذلان خود بھی نہیں جان پاتا، اور پر اتنا سمجھ گیا تھا کہ اب اسے اپنے حصار میں قید کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ درفشا اذلان نے اس کے وجود میں ہلچل محسوس نہ کی تو اس کا سر اونچا کیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اذلان نے اسے اپنے سینے سے لگائے، اپنے سیکرٹری کو کال کی۔ باتھ روم کے پاس کا ایریا کلیئر کروانے کے بعد وہ بہت نرمی سے درفشا کو اپنی باہوں میں اٹھائے باہر آیا تھا۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ درفشا کو لیے ایک روم کی جانب بڑھا۔ آرام سے بستر پہ لٹاتے اس نے انٹرکام سے ویٹر کی تو ایک دودھ کا گلاس منگوایا، ساتھ میڈیسن بھی۔ اذلان اتنا سمجھ چکا تھا یقیناً اس کے ساتھ کسی نے شرارت کی تھی اور اسے کوئی نشاور چیز پلائی تھی جو وہ ہوش کھو بیٹھی ہے۔ ویٹر میڈیسن اور دودھ دے کر چلا گیا۔ درفشا اٹھو۔ فوراً اذلان نے اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کے سہارا دیتے اسے اٹھایا۔ وہ کسمسا کے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ اس کے جذبات میں طغیانی مچا رکھی تھی، لیکن پھر بھی خود پہ قابو پائے ہوئے تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ درفشا ایک اچھی اور نیک لڑکی تھی۔ لڑائی جھگڑا اپنی جگہ، لیکن وہ اس کی پاک دامنی پہ کوئی حرف آئے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے زبردستی دودھ پلاتے اور میڈیسن دیتے وہ پھر سے اسے لیٹا گیا تھا۔ 1 گھنٹے تک اسے ہوش آ جانا تھا، تب تک وہ روم کو لاک کرتا واپس پارٹی میں جا چکا تھا۔ یار یہ درفشا نظر نہیں آ رہی، واپس بھی جانا ہے۔ ماہی نے پریشانی سے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن اسے کہیں بھی درفشا نظر نہ آئی۔ آئی تھنک وہ چلی گئی ہوگی، اسے فون کر کے پتا کرو، فہد نے گھڑی پہ وقت دیکھتے کہا۔ ماہی نے اسے کال کیا لیکن اس نے پک ہی نہیں کیا۔ کافی وقت وہ اسے دیکھتے رہے۔ مہمان بھی اب جانے لگے، مجبوراً فہد اور ماہی کو بھی نکلنا پڑا، جبکہ درفشا اندر روم میں ہی بے ہوش پڑی تھی۔ اذلان روم میں آیا تو درفشا کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ ایک طرف صوفے پہ پریشان حال بیٹھی تھی۔ اذلان کو اندر آتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ مجھے کسی نے یہاں بند کر دیا، شکر ہے آپ آ گئے، پلیز اب کسی طبیعت ہے تمہاری؟ اذلان کے نرم لہجے پہ درفشا نے اسے حیرت سے دیکھا، اپنے خشک ہونٹ زبان پہ پھیرتے، اور اذلان کو دیکھتی کنفیوز ہو رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، بابا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ ماہی بھی باہر ہوگی۔ اتنا کہتے درفشا وہاں سے باہر نکلنے لگی کہ اذلان نے اس کی کلائی تھامے ایک بار پھر روکا۔ وہی لمحہ ایسا لگا جیسے خود کو دہرا رہا تھا، لیکن آج دونوں ہی کے دل نے ایک دوسرے کو غلط نہ سمجھا۔ باہر کوئی نہیں ہے درفشا، سب جا چکے ہیں، اذلان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے چھوڑ کے؟ ماہی نہیں، وہ باہر ہوگی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ درفشا کی آنکھیں نم ہوئی۔ تمہیں کچھ یاد نہیں تم نے کیا کیا؟ اذلان نے اس کی کلائی نرمی سے چھوڑ دی۔ کیا کیا میں نے؟ درفشا کو اس کی بات سے کھٹکا لگا۔ چھوڑو ان باتوں کو، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، بہت رات ہو گئی ہے۔ آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ درفشا پریشان ہوئی۔ میرے ساتھ نہیں تو کس کے ساتھ جاؤ گی؟ اب کی بار اذلان کا لہجہ سخت ہوا۔ نہیں، آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ ایک دم اس کے ہاں میں ہاں ملا گئی۔ اذلان کے اس بات میں سر ہلانے پہ اس کے پیچھے باہر نکلی۔ گاڑی میں بیٹھتے اذلان نے گاڑی کا روڈ پہ ڈالا۔ درفشا کا دل ابھی بھی بہت لرز رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اذلان کی طرف نہیں دیکھا تھا، اس نے بھی اس کے گھر کا ایڈریس نہیں پوچھا تھا، لیکن سب جانتا تھا، اس لیے گاڑی جبکہ اس کے گھر کی گلی میں انٹر کی تو درفشا چونکی۔ بس یہی روک دے پلیز، درفشا نے اذلان کی جانب دیکھتے فوراً کہا تو اذلان نے گاڑی روک دی۔ تھینک یو، درفشا نے نظریں جھکائے کہا۔ اذلان خاموش ہی رہا۔ وہ گاڑی سے اتر کے اپنے گھر کے دروازے تک پہنچ کر ایک بار پلٹی تھی، اذلان کی گاڑی وہیں تھی۔ درفشا دروازے سے اندر داخل ہو گئی تو اذلان نے گاڑی واپس موڑی۔ بیٹا اتنی رات ہو گئی، کہاں رہ گئی تھی؟ فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی،
کمال صاحب درفشا کو دیکھتے شکر ادا کرتے بولے بس بابا اور ٹریفک جام تھا تو اس لیے۔ تھینک یو عادی، تم بابا کے پاس اتنا وقت رکے، درفشا نے شرمندگی سے کہا۔ عادی خاموشی سے باہر نکلا، درفشا بھی پیچھے آئی۔ باجی وہ گاڑی والا کون تھا؟ عادی نے اذلان کو دیکھ لیا تھا، تبھی پوچھ لیا۔ وہ اذلان سر، وہی مجھے چھوڑنے آئے تھے، دیر ہو گئی تھی۔ تو درفشا نے وضاحت دی تو عادی سر ہلاتا اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ درفشا واپس آئی تو ڈریس چینج کرتی کمال صاحب کے پاس آ بیٹھی جو اس کی شادی کا موضوع چھیڑ بیٹھے تھے۔ بابا میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، درفشا نے ان کے ہاتھ تھامے۔ بیٹا اب اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جانتا ہوں کوئی اچھا سا رشتہ آئے، اس فرق سے سبق دوش ہو جاؤں، ایک سکون ملے۔ کمال صاحب کی بات پہ درفشا کا دماغ میں اذلان کی شبیہ ابھری، لیکن اگلے ہی پل سر جھٹک دیا۔ کہاں وہ امیر زادہ اور کہاں میں عام سے گھر کی لڑکی۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہوئی اور یہ بھی نہ سمجھ پائی کہ شادی کے ذکر پہ اذلان ہی کیوں یاد آیا۔ اچھا ابھی تو آپ سو جائیں، کل بات کرتے ہیں۔ درفشا نے سلاتی اپنے روم میں چلی آئی۔ موبائل کو چیک کیا تو ماہی کے ڈھیر سارے مسڈ کالز لگی ہوئی تھی۔ موبائل اٹھاتے اس کی کال کرنے لگی، پھر رک گئی۔ رات کافی ہو گئی تھی، صبح بات کرنے کا سوچا۔ وہی اذلان کے نمبر سے میسج شو ہوئے۔ میری گستاخیوں کو معاف کرنا جانا، میں تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر یاد کرتا ہوں۔ اذلان کے اس میسج نے درفشا کا دل دھڑکا دیا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ درفشا نے میسج کر دیا۔ نیند نہیں آ رہی آج۔ اذلان جو کب سے اس کے نمبر پہ میسج کے سین ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اس کا میسج دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرا مطلب آپ کو بخار تو نہیں؟ درفشا نے نہ جانے کیوں اسے میسج کیے جا رہی تھی، شاید اس کے دل کو بھی یہی پکار تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے میسج کر رہی تھی۔ طبیعت تو صبح تمہاری صاف کروں گا جو تم نے مجھے کس کیا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ درفشا کا دل لرزا کیونکہ اسے تو کچھ یاد نہیں تھا۔ اور کس نے میرے دل سے سارا غصہ ختم کر دیا درفشا؟ اگلا میسج پڑھتے درفشا کا حلق خشک ہو گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ کہاں چلی گئی؟ سو گئی؟ جی نیند آ رہی ہے، اللہ حافظ۔ درفشا نے بھی فوراً میسج فارورڈ کر کے نیٹ بند کر دیا۔ یا اللہ، میں نے کب ان کو کس جھوٹ بول رہے ہیں۔ درفشا خود کو یقین دلاتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح معمول کے مطابق ناشتے کی ٹیبل پر رسماً بات ہو رہی تھی کہ نجمہ تیار ہو کے چلی آئی۔ ایسے میں سوچ رہی تھی کہ اب شاہ کی شادی کر دیتے ہیں، کیا خیال ہے رضا؟ رقیہ خانم نے پیار سے کہا۔ مجھے تو اچھا لگا، آپ کا خیال کوئی لڑکی ہے آپ کی نظر میں؟ رضا صاحب خوش ہو گئے۔ لڑکی گھر میں ہی ہے، رقیہ بیگم خوشی سے چھینکی۔ اذلان خاموشی سے انہیں سنے جا رہا تھا۔ نجمہ ہے نا، اپنے خاندان کی بیٹی ہے تو باہر کیوں جائے بھلا؟ رقیہ بیگم کی بات پہ عذرا پھپھو اور نجمہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، جبکہ رضا صاحب نے ایک نظر بیٹے کے سپاٹ چہرے کی جانب دیکھا جو اب اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا۔ شاہ پھر کیا خیال ہے، کب منگنی کی ڈیٹ فکس کریں؟ شاہ کی خاموشی کو اقرار سمجھتے رقیہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ جو آپ کا دل کرے دادو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے لیے لیکن پہ سب چونکے۔ جس لڑکی کو شاہ منگنی کی انگوٹھی پہنائے گا وہ لڑکی شاہ کی پسند کی ہوگی اور بہت جلد شاہ آپ کو اپنی پسند سے ملوائے گا۔ چلتا ہوا تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، دادو سے کہتے۔ آخر میں نجمہ کو بولتے ہوئے رکا نہیں۔ نجمہ نے دکھ سے ماں کو دیکھا۔ رقیہ بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف، مطلب شاہ کسی اور لڑکی کو پسند کر چکا تھا۔ جی سر، آپ نے بلوایا؟ درفشا تھوڑے گھبرائے ہوئے آفس میں داخل ہوئی۔ جی ہاں آئیے، اذلان نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کے کہا اور ٹیبل کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آپ کو کوئی مینرز ہیں؟ میں نے کیا کہا؟ درفشا گھبرا سی گئی۔ آپ کو اگر کوئی میسج کرے تو جواب دینا بنتا ہے یا نہیں؟ اذلان اٹھ کے اس کے پاس آیا۔ وہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ اس کی بات پہ درفشا چپ سی ہو گئی۔ اب تو یقیناً آپ نے میسج سین نہیں کیا ہوگا۔ اذلان نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے پوچھا۔ کیا میسج؟ ول یو میری می؟ اذلان نے صاف لفظوں میں اسے پرپوز کیا تو وہ حیرت کی بت بنی اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ آنسر می، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ نو، بالکل بھی نہیں۔ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، دل سے آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں غصہ تھوڑا تیز ہے، آپ کو ہرٹ بھی کیا، میری وجہ سے آپ کو آنسو بھی آئے، لیکن آپ سے در پردہ محبت سی ہو گئی ہے۔ اذلان کی لو دیتی نگاہوں سے گھبرا کے درفشا نے نظریں جھکا لی۔ اگر آپ مجھے گرین سگنل دیں تو آج ہی دادو کے ہمراہ آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ اذلان کی بات پہ درفشا نے پلکیں اٹھائے اسے دیکھا۔ آپ کے گھر والے مان جائیں گے؟ اور آپ کیسے ایک عام لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہو گئے؟ درفشا کا دماغ اب کام کرنے لگا۔ اذلان شاہ کو جو چیز پسند آ جاتی ہے وہ پھر اس کی ہو جاتی ہے، لیکن میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ درفشا کو اس کی بات بری لگی۔ جانتا ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔
ورنہ چیزوں کی رائے نہیں لی جاتی، اذلان نے نارمل انداز میں کہا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو درفشا نے ایک اور پانسا پھینکا۔ انکار کرنا چاہتی ہو؟ اذلان نے ایک پل کی خاموشی کے بعد اس کی جانب قدم بڑھائے تو درفشا پیچھے کو سرکی۔ میں حق رکھتی ہوں، ڈرتے ہوئے لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ انکار کی وجہ؟ اذلان اپنی جگہ رک گیا۔ ہمارا سٹینڈرڈ۔ او ہو یار بس کرو، میرے لیے تم امپورٹنٹ ہو بس، دیٹس اٹ۔ اور میں جانتا ہوں تم انکار نہیں کرو گی کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں بھی اپنے لیے پسندیدگی دیکھ لی ہے۔ سو چلو یار آ جاؤں گا بابا اور دادوں کے ساتھ، مولوی بھی ساتھ لے آؤں گا، ڈائریکٹ نکاح کر لیں گے۔ میں بھی راضی نہیں ہوئی تو درفشا نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ نکاح کے بعد کر لوں گا راضی۔ ایک آنکھ ونک کرتا وہ مسکرایا۔ درفشا مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اذلان شاہ نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اس نے نہ صرف رشتہ بھیجا بلکہ 1 ماہ کے اندر نکاح بھی فکس کر لیا۔ آج درفشا کی رخصتی تھی، پوری یونیورسٹی کا اسٹاف اکٹھا ہوا تھا۔ درفشا سے محبت کرنے والے سبھی خوش تھے اور اس کے لیے دعا گو، جبکہ کچھ کو ابھی بھی حسد نہیں چھوڑ رہا تھا۔ نکاح کے بعد رخصتی کے وقت کمال صاحب اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہ کر پائے۔ دعاؤں میں رخصت ہوتی وہ اذلان کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ اذلان کے گھر میں اس کا پرتپاک استقبال ہوا۔ رقیہ بیگم اذلان کی خوشی میں خوش تھی۔ انہوں نے درفشا کو اپنے خاندانی کنگن پہنائے۔ رضا صاحب نے اس کو ڈائمنڈ سیٹ گفٹ کیا۔ نجمہ اور عذرا پپو بس حسد سے دیکھتی رہ گئی۔ کافی وقت ہو گیا تھا۔ درفشا کو اذلان کا ویٹ کرتے تھک کر اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور اذلان شاہ اندر داخل ہوا۔ درفشا ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی۔ اذلان اسے گھونگھٹ نکالے بیٹھا دیکھ زیر لب مسکرایا۔ تو فائنلی مس درفشا کا غرور اذلان شاہ نے پاش کر دیا۔ اذلان کی بات پہ درفشا نے سانس رو کے گھونگھٹ الٹا۔ اس کا خوبصورت سراپا دیکھ اذلان دل ہی دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ کیا ہوا مس ایٹیٹیوڈ، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یقین نہیں آ رہا؟ یہی سچ ہے، تمہارا غرور مٹی میں ملانے کے لیے تم سے شادی کی ہے۔ یاد ہے صرف کلائی پکڑنے پہ تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس کا بدلہ بھی تو لینا تھا، اور آج سور سمیت لوں گا۔ اذلان شاہ نے قدم آگے بڑھائے، ساتھ شیروانی کے بٹن کھولے۔ درفشا ابھی تک سٹل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ شیروانی کو ایک طرف پھینکتے وہ ان 2 غزالی آنکھوں کی حیرت کو انجوائے کرنے لگا۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو؟ آج کوئی لیکچر نہیں دو گی؟ اپنی قمیض کو بھی اتار کے ایک طرف اچھالتے ہوئے اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھا۔ وہ فوراً دوسری طرف سے اپنی جگہ سے اٹھتی کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ آپ کیا بول؟ درفشا کا اپنا دم نکلتا محسوس ہوا۔ زندگی کا اتنا اہم فیصلہ وہ غلط کیسے لے سکتی تھی؟ تو تمہیں کیا لگا مجھے تم سے راتوں رات عشق ہو گیا؟ ایک ہی رات میں کوئی کیسے بدل سکتا ہے؟ اتنا بھی نہ سوچ سکی تم؟ اور میرے ایک بار پرپوز کرنے پہ راضی ہو گئی جس انتظار میں بیٹھی تھی؟ اذلان نے مذاق اڑانے والے انداز میں اس کے جانب پیش قدمی کی۔ کوئی نہیں قدموں سے پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اذلان نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ اتنا خرچہ اس لیے نہیں کیا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا گھونگھٹ دھیرے سے اتارتا ایک طرف رکھتا۔ اس کا نازک سراپا دیکھتے اس کی آنکھوں میں خماری چھائی تھی جبکہ وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ جانتی ہو تم ایک مکمل حسن ہو درفشا، تمہاری خوبصورتی نے مجھے تمہاری طرف مائل کیا اور بس سوچ لیا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کو اپنا بنا کے ہی دم لوں گا۔ مجھے کیا پتا تھا تم اپنے جسم کے ساتھ اپنا دل بھی پیش کر دو گی۔ اذلان کی باتوں سے درفشا کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دونوں ہاتھوں اس کو سینے پہ رکھتے پورے دباؤ ڈالتے اسے پیچھے دھکیلا۔ اذلان کو اس سے یہ امید نہ تھی اور ذرا سا پیچھے ہوتا اسے گھور کے دیکھنے لگا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ مجھے پلیز میری طرف ایک قدم بھی مت بڑھائیے گا ورنہ۔ انگلی اٹھاتے آنکھوں میں آنسو لیے وہی رکا۔ ورنہ کیا؟ اذلان کو غصہ آنے لگا۔ ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی، بنا کسی لچک کے وہ دھڑلے سے بولی تھی۔ جان؟ اذلان تمسخرانہ انداز میں ہنستا اس کے قریب ہوا۔ جان تو اب میں تمہاری نکالوں گا۔ اسے زور سے پکڑتے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ وہ بری طرح بیڈ پہ جا گری۔ پلٹ کے اذلان کو خوف سے دیکھا۔ اسے لگا آج اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ پنک ہوتی اسے پیچھے دھکیلنے لگی لیکن اذلان نے اس کے ٹانگوں پہ ایک ٹانگ رکھے اسے لاک کیا۔ دونوں ہاتھ کو سر کے اوپر تکیے پہ پن کیا۔ اس کی غزالی آنکھوں میں حد درجے ڈر اور حیرت تھی۔ اذلان اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ کیا ہوا؟ بے بسی پہ رونا آ رہا ہے؟ اس کے لبوں پہ جھکا کے درفشا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ 1 انچ کے فاصلے پر اذلان رک گیا۔ آنکھیں کھولو درفشا، دھیمی سرگوشی میں گھمبیر لہجے میں بولا۔
لیکن درفشا نے آنکھیں نہ کھولی. درفشا اب کی بار وہ دہاڑا. درفشا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی. وہ پورے جسم کے ساتھ لرز رہی تھی. ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ پھر سے پیار سے پوچھا. درفشا نے تھوک نگلا. اذلان سر نفی میں ہلاتا اٹھ بیٹھا اور دراز سے سگریٹ نکال کے اسے سلگانے لگا. درفشا اسی حالت میں لیٹی لرز رہی تھی. اسے اذلان آج سائیکو سا لگا. اٹھو، اذلان نے اسے بنا پلٹے کہا. وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں پا رہی تھی. اس کے عذاب بری طرح بھاری ہو رہے تھے. وہ اپنے دکھتے سر کے ساتھ اذلان کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ دھندلا ہوتا جا رہا تھا. وہ کیا بول رہا تھا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. اذلان نے جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا. وہ بے جان گڑیا کی سی اس کی باہوں میں جھول گئی. وہیں اذلان شاہ کے ہوش ٹھکانے لگے. اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے بری طرح بھوکلایا تھا. درفشا، درفشا آنکھیں کھولو. درفشا وہ پاگلوں کی طرح اسے پکار رہا تھا جو ہوش کھو رہی تھی. پلیز یار آنکھیں کھولو، میں مذاق کر رہا تھا. تمہیں سچ میں آنکھیں کھولو یار. اذلان کی آنکھیں نم ہوئی. اس کے ساتھ پرینک کرتا خود اپنے حواس کھو رہا تھا. درفشا اس کی سانسیں تھمتی دیکھ اپنی سانسیں اسے عطا کر گیا. شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا ہوا اس کی سانسیں اپنی سانسوں سے بحال کر رہا تھا. اگلے ہی پر دھیرے سے درفشا نے آنکھیں کھولی. نم آنکھوں سے اس نے اذلان شاہ کو دیکھا جو اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے گہرے سانس بھر رہا تھا. تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا. اذلان خود پہ قابو پاتا دھیرے سے بولا. درفشا نے آنکھیں میچ لی. اے ادھر دیکھو میری طرف پاگل لڑکی. اپنے دونوں ہاتھ کے پیالوں میں اس کا من موہنا چہرہ تھاما اور اس کے لبوں پہ نرمی سے اپنا لمس بکھیرا. آئی ایم سوری میری جان، میں نے تو بس مذاق کیا تھا. تمہیں پتہ ہی نہیں لگا. میری آنکھوں میں شرارت نہیں دیکھی؟ وہ اس کے رخساروں سے آنسو کو لبوں سے چنتا محبت سے پرنور لہجے میں بولا. آپ مجھ سے پیار نہیں، تم سے ہی کرتا ہوں. پیار نہیں عشق کرتا ہوں میری جان. سوری، مجھے لگا میری باتوں پہ جنگلی بلی کی طرح مجھ پہ جھپٹ پڑو گی. تھوڑی فائٹ تھوڑا لو ہوگا تو مزہ آئے گا آج رات، لیکن تم تو بالکل سیریس ہو گئی. اذلان نے مسکراہٹ ضبط کرتے اسے سینے سے لگایا. آپ نے سب مجھے تنگ کرنے کے لیے بولا؟ وہ بدلا وہ سب. درفشا کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا. ہاں سب تنگ کر رہا تھا. اس کے لبوں کو پھر سے چوما تو اس نے زور سے ایک مکہ اذلان کے سینے پہ مارا. آؤچ ظالم لڑکی، ہو تم نازک سی لیکن ہاتھ بہت بھاری ہے یار تمہارا. وہ مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لگاتے زور سے ہنسا. درفشا نے بھی پرسکون ہوتے آنکھیں موندی تھی. شام میں واقعی ڈر گئی تھی آپ کی باتوں سے. مجھے لگا میری سانس بند ہو جائے گی. درفشا نے سر اوپر اٹھاتے اپنی نم آنکھوں سے دیکھتے کہا. اس کی ناک کے ٹپ پہ لب رکھے. سوری میری جان، آئندہ ایسا نہیں کروں گا کبھی بھی. دوبارہ اس کی ناک کو چھوتے ہوئے مسکرایا. پکا وعدہ؟ درفشا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے اذلان نے فوراً تھامے اس کی ہتھیلی کی پشت پہ عقیدت سے لب رکھے. لو یو سو مچ. اس کا سر تکیے پہ رکھے وہ اس کے اوپر ذرا سا جھکا. حیا سے درفشا کی پلکیں عارض پہ سجدے ریز ہوئی. اجازت ہے؟ بہت پیارے طریقے سے وہ اجازت طلب کر رہا تھا. درفشا نے اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈالے اس کو سبھی پیشانی پہ اپنے لب رکھے. اس کی ادا اذلان کے لیے جان لیوا ہی ثابت ہوئی. پاس پڑے ریموٹ سے لائٹ آف کرتے ہوئے اپنی محبت کی بارش میں اسے بھگونے لگا. رات کی تاریخ ان دونوں کی محبت کی گواہ بنی تھی. زندگی میں بہت سے موڑ آتے ہیں جب انسان مکمل بدل جاتا ہے کیونکہ حالات بدل جاتے ہیں. میں بھی بدل گئی. اذلان شاہ کی محبت نے مجھے سر سے پاؤں تک بدل دیا. ہر گزرتے پل میں اس کی محبت بڑھتی چلی گئی اور میں نکھرتی چلی گئی. آج شادی کے 3 سال بعد بھی اذلان شاہ کی محبت میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی تھی بلکہ دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا. درفشا باہر سے اذلان کی آواز سنتے ہی وہ مسکرائی تھی. اپنی ڈائری کو بند کرتے ہوئے اٹھی اور باہر آئی جہاں اس کی زندگی اور جان ایک ساتھ بارش میں بھیگ رہے تھے. اذلان شاہ بارش میں بھیگتا ساتھ اپنے 2 سالہ بیٹے مہر شاہ کو بھی بارش میں بھگو رہا تھا. عزیز کیا کر رہے ہیں؟ مہر ابھی چھوٹا ہے. درفشا بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی. تو کیا ہوا؟ ماں تو بڑی ہے نا. درفشا جو مہر کو گود میں اٹھائے واپس اندر بھاگنے لگی تھی. اذلان نے اسے کھینچ کے سینے سے لگایا. عزیز مہر بھیگ رہا ہے، بیمار پڑ جائے گا. درفشا کے لہجے میں فکر مندی تھی. نہیں ہوگا بیمار، ڈونٹ وری، وہ پیک ہے. جسٹ سی. اذلان نے مہر کی جانب اشارہ کیا جو واقعی میں پیک تھا. اس پہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا. درفشا مسکرائی تھی. اذلان کے ساتھ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی. اذلان نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے اس کے ماتھے پہ اپنے دہکتے لب رکھے. تھینک یو میرا بننے کے لیے. وہ مسکرائے تھے، ان کے ساتھ زندگی بھی مسکرائی تھی.